السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عنایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل عنایت۔ ناسا کے ایک سابقہ چیف جیمز ویب کے نام پر نامزد جیمز ویب خلائی دوربین اس سال 25 دسمبر کو فرانسیسی گیانا زمینی اسٹیشن سے آریان 5 نامی راکٹ کے ذریعے لانچ کی جانے والی خلائی دوربین 30 دن کی مسافت کے بعد 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر واقعی L2 نامی مقام پر اپنے مدار پر پہنچے گی۔ L2 کے مقام پر کی سینٹری فیوجز فورس سورج اور زمین کی مشترک سینٹری فیوجز فورس کے برابر ہوگی، جس کی وجہ سے یہ خلائی دوربین زمین کی طرح سورج کے گرد اپنے مدار میں 10 سال تک چکر لگاتی رہے گی اور ان 10 سالوں میں روزانہ کی بنیاد پر 10 گیگا بائٹ ڈیٹا زمینی اسٹیشنوں پر منتقل کرے گی۔ $10 بلین مہنگی جیمز ویب خلائی دوربین کی پلاننگ 25 سال پہلے USA اور یورپین یونین سے مشترک طور پر کی تھی۔ جیمز ویب خلائی دوربین انفراریڈ شعاعوں کی رینج کے لیے مختص ہے۔ ہبل نامی خلائی دوربین جو 24 اپریل 1995 کو اس میں بھیجی گئی تھی، اس کے مقابلے میں یہ دوربین 10 گنا زیادہ ایڈوانس ہے۔ خلا باز ایڈوین ہبل کے نام پر نامزد ہبل خلائی دوربین کو ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی ESA کے باہمی شراکت سے لانچ کیا گیا تھا۔ یہ دوربین الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے لیے بنائی گئی تھی۔ جیمز ویب خلائی دوربین اتنی زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے جہاں اس سے پہلے آج تک نہ ہبل اور نہ ہی کوئی اور دوسری دوربین مشاہدہ کر سکی ہے۔ یہ انفراریڈ شعاعیں موصول کرے گی، جن کا تجزیہ کرنے سے تخلیق کائنات کی شروعات کے متعلق مزید معلومات حاصل ہونے کی توقع ہے۔ مشہور زمانہ اور پیچیدہ بگ بینگ کے متعلق بھی مزید بہتر طریقے سے آگاہی ہو سکے گی۔ ابھی کچھ کہنا قابل اس وقت ہوگا۔ جس طرح ہبل خلائی دوربین کے ذریعے مزید کہکشائیں دریافت ہوئی تھیں، اس طرح جیمز ویب خلائی دوربین سے مزید نئی کہکشائیں دریافت ہونے کا امکان ہے۔ اس دوربین کی ساخت میں 2,60,000 متحرک عناصر، جن کو مائکرو کوکیز کہا جاتا ہے، 18 حصوں پر مشتمل مرکزی آئینے جن پر سنہرے تہدار بیریلیم دھات کا ہال ہے، 6.5 میٹر اور یہ حصے 126 انجنوں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اس آئینے کی بیرونی سطح پر انفراریڈ شعاعیں موصول ہوتی ہیں، جہاں پر 2 کیمرے اور 2 اسپیکٹرومیٹر لگے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا آئینہ جو روشنی کو موصول کرنے کے بعد اس مرکزی آئینے کو پشت پر لگے ہوئے آلات کی طرف منعکس کرتا ہے، مرکزی آئینے سے کچھ دوری پر اسی طرف لگایا گیا ہے۔ جیمز ویب خلائی دوربین کی دوسری طرف روشنی کے لیے سولر سائبان ہے۔ اس کے علاوہ اینٹینا دوربین کو چلانے کے لیے اور توانائی پہنچانے کے لیے آلات لگائے گئے ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق اس دوربین کے مشاہدے سے بنی نوع انسان کو بہت سے سوالوں کے جواب مل سکیں گے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات پر گپ اندھیرا تھا اور ہر طرف ہائیڈروجن گیس تھی، تو یہ چمکتے ہوئے ستارے اس گیس میں کیسے بنتے تھے؟ انفراریڈ اسپیکٹرم کی وجہ سے کرۂ ارض یہ مانند دوسرے ممکنہ نظام شمسی کے سیاروں میں اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ وہاں کبھی پانی موجود تھا یا وہاں کسی قسم کی زندگی کی موجودگی کا تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے 8ویں سیارے نیپچون کے بعد کا علاقہ کوئپیٹر بیلٹ کہلاتا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کی توقعات کے مطابق اس بات کا پتہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کیا اس بیلٹ میں کوئی چھوٹا سیارہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا کوئی بڑا نواں سیارہ دریافت ہو سکے۔ ہمارے نظام شمسی کو جوپیٹر یعنی مشتری سیارے کے بادلوں کا کیا راز ہے جو آج تک نہیں کھل سکا؟ مشتری کے مشہور کن حلقے کیسے بنے ہیں اور کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مشتری کے گیمنٹ نامی چاند پر برف ہی برف پھیلی ہوئی ہے،
تو کیا اس برفانی تہوں کے نیچے کوئی نمکین پانی کا سمندر چھپا ہوا ہے؟ اس سوالوں کے جوابات دے سکے گی تو صرف جیمز ویب ٹیلیسکوپ۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔